السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہر ایٹ پاکستان۔ الیکشن کے بعد یہ ہمارا پہلا پروگرام ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ الیکشن کے حوالے سے بہت سی سوالات اٹھے ہیں۔ ایک طرف نئی حکومت بننے جا رہی ہے، دوسری طرف تنقید بہت ہو رہی ہے، تیسری طرف پروٹیسٹ ہیں، اور چوتھی طرف یہ ہو رہا ہے کہ بھئی اب یہ بنے گی بھی حکومت تو چلے گی کتنی دیر۔ بہت سے سوالات ہیں۔ ان سب معاملات میں ایک انفرادی جو ہم نے دیکھا پوزیشن، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے، جے یو آئی کے جو لیڈر ہیں، جو ہیڈ ہیں، جو چیئرمین ہیں، انہوں نے لیے۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب ناظرین، ان کا جو تعلق ہے پاکستان کی سیاست سے، یہ ان کے والد کے دور سے شروع ہوتا ہے۔ مولانا مفتی محمود صاحب، وہ شخص جو کہ 1973 کے آئین پر انہوں نے دستخط کیا، اور وہ شخص جن کی سب بہت عزت کرتے تھے۔ مولانا صاحب انہیریٹڈ دا مینٹل، اور ان کی بھی معاملات حکومت سے، ریاست سے، سیاست سے، اپوزیشن سے، اسٹیبلشمنٹ سے بہت اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں، لیکن گہرے رہے ہیں بہت۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب اس سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب کہ آپ نے ٹائم نکالا، ہمیں ٹائم دیا۔ مولانا صاحب، آپ کے انٹرویوز ابھی 2-3 روز سے ہم دیکھ رہے ہیں، آپ نے کافی باتیں فرمائی ہیں، تو یہ بتا دیجئے گا 2 ٹوک الفاظ میں جو ناظرین ہیں، کہ اس وقت آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری اس وقت کوئی ڈیمانڈ نہیں۔ اچھا۔ اور جو ڈیمانڈ ہے کس سے کریں، کس میں یہ قوت ہے کہ وہ ڈیمانڈ ہمارے سن بھی سکے، اس کو قبول بھی کر سکے۔ ہم نے انتخابی نتائج کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ ٹھیک۔ اور جب یکسر مسترد کر دیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا متبادل یہی کہ دوبارہ الیکشن کرایا جائے، فوراً اسمبلی تحلیل کر دی جائے۔ کیا ان کے لیے یہ ممکن ہے؟ تو پھر آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کا ڈیمانڈ ہے کہ یہ الیکشن تازے کروائے جائے۔ نمبر 1، یہ تو ممکن نہیں۔ تو ہم نے ایک دوسری جانب رخ کیا ہوا ہے، اور چونکہ ہماری مرکزی مجلس عاملہ کے پاس پارٹی دستور کے مطابق اختیار نہیں ہے، تو وہ انہوں نے ریفر کر دیا ہے اپنی جنرل کونسل کی طرف۔ جی۔ تو جنرل کونسل میں اس بات پر مشورہ کیا جائے گا کہ پارلیمانی سیاست ہی ترک کر دی جائے، اور فیصلے اب ایوان میں نہیں میدانوں میں ہوں۔ تو اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ اپنی اہمیت کھو بیٹھا ہے، اور جمہوریت اپنا مقدمہ ہار چکا ہے پاکستان میں۔ جب تک اس حوالے سے بڑی تبدیلیاں نہیں آتی اور ایک شفاف الیکشن کے حوالے سے ضمانتیں نہ ملے، ہمیں زبانی گفتگو، باہر کچھ کہیں اندر کچھ کریں، اس سیاست سے اب ہمیں نکل جانا چاہیے۔ اور آپ نے اپنے انٹرو میں میرے والد صاحب کا ذکر کیا، تو یہ بات سمجھنا آسان ہوگا کہ ہم اتنا سخت اسٹینڈ کیوں لے رہے ہیں۔ 1977 میں جب یہ سوال پیدا ہوا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، تو اس کے خلاف تحریک کی قیادت میرے والد نے کی تھی، اور ہم اس وقت نوجوان تھے، میں خود طالب علم تھا اس وقت۔ تو وہ جو اس وقت سے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ الیکشن کیسے ہونے چاہیے، الیکشن عوام کی رائے کا نام ہے، اسٹیبلشمنٹ کے قبروں کے اندر مرتب کردہ نتائج کا نام نہیں ہے، وہ چیز ہمارے اندر چلی آ رہی ہے۔ تو جب بھی کوئی ایسے نتائج آئے ہیں، ہم نے اس پر اپنا رد عمل دیا ہے، اور وہ رد عمل وقت کے ساتھ ساتھ سخت ہوتا گیا۔ اب 2018 کا الیکشن ہوا تو تمام پارٹیوں نے کہا کہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے۔ آج کیوں نہیں کہا جا رہا کہ دھاندلی ہوئی ہے؟ مسلم لیگ، نون، 18 کے قریب قریب مینڈیٹ ہے اب بھی ان کا، جی کوئی زیادہ مینڈیٹ نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کا تقریباً اسی قریب مینڈیٹ ہے، جی۔ تو اس مینڈیٹ کے ساتھ اس وقت کیوں دھاندلی تھی، اور اب کیوں یہ الیکشن منصفانہ ہے اور اس قابل ہے کہ اس پر حکومت قائم کی جائے؟ آپ کی بھی 2018 میں اتنی کچھ سیٹیں تھی، 17 تھی اور اب 15۔ تو ہم نے تو اس وقت بھی کہا تھا نا کہ غلط ہوا ہے۔ اب پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی کا مینڈیٹ بھی تقریباً اتنا ہے، کچھ 10 آگے پیچھے ہوں گی۔ اس وقت
وہ کہہ رہے تھے کہ شفاف ہوئے ہیں، آج کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. تو یہ ان کے سٹانس میں تبدیلی آ سکتی ہے. مجھ پر تنقید نہ کرے کوئی، میں تو ایک سیدھا سادہ آدمی ہوں، اور ایک اصولی موقف میری پارٹی نے لیا ہے، سوچ سمجھ کر لیا ہے. آپ کو پتا ہے الیکشن کے ایک ہفتہ تک ہم بالکل خاموش بیٹھے رہے، ساری چیزیں معلوم کرتے رہے، ادھر ادھر سے ہم معلومات لیتے رہے، اور بہت سی چیزیں اکٹھی ہونے کے بعد جو ہماری مجلس عاملہ بیٹھی ہے پرسوں، تو انہوں نے جب ساری صورتحال کا جائزہ لے کر ایک رائے قائم کی ہے، تو وہ رائے ہم نے اناؤنس کر دی ہے. تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے، یعنی کہ نئے الیکشن ہونے چاہیے، آپ رد کرتے ہیں سب کو. اچھا، تو اگر آپ اس کو رد کرتے ہیں، آپ نے بڑے سخت الفاظ میں کہا کہ میں خبردار کرتا ہوں، یہ کچھ آپ نے کہا کہ بھئی ہر صورت پہ آپ سمجھ لیں، نہیں تو پھر ہم اتر آئیں گے میدان میں. تو آپ نے ایک تو فرما دیا کہ آپ جو بلوچستان میں اسمبلی آپ گورنمنٹ نہیں بنائیں گے، کیونکہ وہاں تو آپ کی سیٹس ہیں 11 ہیں، اور میرے خیال 5 ہیں ملا کر کے، 16 بنتی ہے، نیشنل اسمبلی کی الگ ہے، پروونشل کی الگ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب اتنی سخت سٹانس لیے ہیں کیونکہ پھر وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی زیادہ ملے، کوئی پوزیشن وغیرہ. وہ میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتی، لیکن آپ سن رہے ہو کہتے ہیں بھاؤ کی بات، بھاؤ بڑھا رہے ہیں اور کیا بڑھا رہے ہیں اور کیا بڑھا، یہ ہمارے ملک کی سیاست کا ایک ٹرینڈ بن گیا ہے یہ. اور یہی وہ گھٹیا سیاست ہے کہ اگر کوئی شخص ایک موقف لیتا ہے تو اس کے ساتھ ایسی ایسی ہلکی ہلکی چیزیں کہ جس سے اس کا جو اس کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو نیچے لایا جائے، لیکن یہ سب ناکام ہو جائیں گے. ہم نے جو سٹینڈ لیا ہے ہم تو پیچھے نہیں ہٹتے جی، ہم 2018 میں بھی پیچھے نہیں ہٹے، لیکن یہ ضرور ہوا ہے کہ جتنے ہمارے ساتھی تھے، جتنے قائدین تھے، پارٹیاں تھیں، وہ جب اجتماعی مشاورت سے کوئی فیصلہ کرتی تھی تو یقیناً ہم دوستوں کے سامنے اپنی رائے سرنڈر کی ہے. لیکن آج صورتحال ذرا مختلف ہے، اور اس میں ہم ذرا فی الحال اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہے ہیں. لیکن یہ تنہائی بھی جو ہے یہ عوامی تائید کا سبب بنے گی، کیونکہ لوگ جو شعور رکھتے ہیں اور جو اس حوالے سے سوچتے ہیں وہ ایک دن آ کر تو حقیقت کو تسلیم کریں گے. جی، تو ابھی جو 2018 کے الیکشن کے بعد جب آپ نے دھرنا وغیرہ دیا، پھر آپ کی ISI سے بھی ملاقات ہوئی، جس کی پرویز الہی صاحب، چودھری شجاعت صاحب بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کا وہ گارنٹرز تھے. تو اس وقت آپ دیکھ رہے تھے ان اداروں کی طرف بحیثیت ایک وہ ادارے جو آپ کی بات کو آگے بڑھا سکتے ہیں یا آپ کو گارنٹی دے سکتے ہیں. اب مختلف ہے. دیکھیے، میری ایک ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ میں اداروں کو متنازع نہ بناؤں، لیکن بعض دفعہ کچھ چیزیں واضح کرنے کے لیے کچھ کہنا پڑتا ہے. اگر ہم نے اس وقت اداروں سے بات کی ہے تو اس دھاندلی کا ذمہ دار بھی تو ہم اسی کو ٹھہرا رہے تھے نا، کہ انہی کی پشت پناہی سے اور انہی کی منصوبہ بندی سے یہ سارا کچھ ہوا تھا نا جی. تو اگر ہمارے پاس کوئی دوست آئے ہیں، کوئی اکابرین آئے ہیں، تو ہم نے ان کا احترام بھی کیا ہے. اور پھر ایسا بھی نہیں ہے، اگر انہوں نے کمٹمنٹس کی اور اس کے پیچھے ہٹے ہیں وہ لوگ. ہمارے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب تشریف رکھتے ہیں. تو آپ کو بیسکلی اس میں نہیں دقت کہ جو آئین سے ہٹ کے، اداروں کا رول تو آئین سے ہٹ کے ہے سیاست میں. جنرل مشرف جب تھے تو اس وقت آپ لوگ 2002 میں آپ نے وہ اکرم درانی صاحب چیف منسٹر تھے، اس وقت جماعت اسلامی کی آپ کی کوئی ڈفرینس بھی ہو گیا. پھر جنرل مشرف نے وردی جب پہنی، LFO تھا، آپ نے سائن کیا. تو ہم کیا سمجھیں کہ پہلے آپ کو لگتا تھا کہ جو غیر آئینی چیز ہے جس میں آرٹیکل 6 آ جاتا ہے، اس وقت آپ فرماتے تھے کہ وہ ٹھیک ہے، آپ کو لگتا تھا ٹھیک ہے، اور اب آپ کو لگتا ہے غلط ہے. وہ تو اس وقت موضوع بحث نہیں ہے. نہیں، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کیونکہ آپ کی ایک اتنی دور اندیشی ہے، آپ کی سیاست ہے، آپ کے لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آپ نے ایک پوزیشن اس وقت لی ہے، تو سمجھنے کی کوشش. آرٹیکل 6 تو اپنی جگہ پر ٹھیک ہے یا نہیں ہے اپنی جگہ پر، لیکن اگر اس ملک میں اس آرٹیکل کے ہوتے ہوئے جنرل ضیاء الحق کا ماشاء اللہ بھی لگا، پھر مشرف صاحب کا ماشاء اللہ بھی لگا، اسمبلی کے ایسی تیسی پھیر دی انہوں نے،
اور نامزد اسمبلیاں، یعنی کبھی دنیا میں آپ نے نام نہیں سنا ہوگا کہ اسمبلی بھی نامزد ہوتی ہے اور اس کو شورا کا نام دیا گیا. تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھا تو وہ ایک غیر مؤثر قسم کا دفعہ ہے. اور اس طرح آئین کو مکمل طور پر ختم کرنا یا جزوی طور پر ختم کرنا، اور اگر جس نے جرم کیا تو جو لوگ ختم کرتے ہیں وہ اتنے طاقتور ہیں کہ اس آرٹیکل 6 کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی. اور ابھی آپ نے دیکھا پچھلی حکومت میں جب ایک جج صاحب نے مشرف کے خلاف فیصلہ دیا تو آپ نے دیکھا اس پورے عدالت کو اڑا دیا انہوں نے، اور پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کو اپ ہولڈ کرتے. تو مولانا صاحب اس وقت جو صورتحال ہے اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یعنی کہ اداروں کے رول کے حوالے سے آپ نے جیسے فرمایا کہ جنرل فیض کا آپ نے ذکر کیا، حالانکہ اس وقت تو وہ پشاور میں یہ بات میں اسے وضاحت کر دوں. یہ بات اچھا ہے کہ آپ نے سوال کر لیا. یقیناً میں نے فیض صاحب کا نام لیا ہے اور اس میں وہ نہیں تھے، ان کے بعد والے تھے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، تو جب وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں آپ نے فرمایا کہ آپ کو لگا کہ دوست کہیں گے کہ آپ عمران خان کو پروٹیکٹ کریں، لیکن پھر آپ کی حکومت میں آپ حصہ تھے، پی ڈی ایم میں آپ کی ڈپٹی اسپیکرشپ تھی اور پھر 2 منسٹریز تھیں. تو اگر وہ آپ کو اصولاً لگ رہا تھا کہ وہ مناسب اور غلط چیز ہے تو دوستی کی خاطر آپ نے کر دیا سپورٹ، لیکن پھر گورنمنٹ دیکھیے ملک میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ سیاسی طور پر جو چیز پروان چڑھ جاتی ہے پھر ایک دم اس پوری عمارت کو گرانے سے اور بہت سی پیچیدیاں ایسی پیدا ہوتی ہیں کہ پھر ملک بھی اس کا متحمل نہیں ہوتا. جی اب چونکہ پی ڈی ایم تھا جی، تو پی ڈی ایم اور پی ڈی ایم سے باہر کی جماعتیں جب سب دوستوں نے ایک راستہ متعین کر لیا تو اس میں ہماری اپنی رائے تھی کہ اگر آج میں اس اپنی رائے کا اظہار کروں تو یہ آپ اس کو کاؤنٹر کریں گے اپنے اسی سوال سے. بالکل. لیکن ہم نے اپنے دوستوں کے لیے یقیناً اس وقت اپنی رائے چھوڑی تھی اور رائے ہم نے دیانتدارانوں پر دی تھی. اب یہ تاریخ کو حوالے کیا جاتے بعض چیزیں کہ پھر وہ جو ہماری رائے تھی وہ تاریخ اس کو صحیح کہتی ہے یا جو ہم نے دوسروں کے ساتھ دیا تھا ان کی رائے کو. اور پھر جی حکومت میں بھی آئے. تو اس وقت جو صورتحال ہے، اس وقت کی صورتحال آپ نے بھی فرمایا، بڑی اہم بات آپ نے کہا، کبھی معاملات آگے بڑھ جاتے ہیں تو بات کافی نہیں ہوتی. تو اسی طریقے سے اگر ہم ابھی دیکھیں کیا ہو رہا ہے کہ ایک طرف تو حکومت بننے جا رہی ہے، وہ تو لگ رہا ہے بننے جا رہی ہے. تو مولانا صاحب 2018 کے پی ڈی ایم والی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد جو حکومت بنی اور جو اب بننے جا رہی ہے، اب آپ کو کیسے لگتا ہے کہ یہ پوزیشن اگر آپ لے رہے ہیں کہ ہم میدان میں نکل آئیں گے تو اس وقت کیسے فرق ہے؟ ابھی اگر ہم کہیں کہ یہ تو حکومت بنا کے اپنی حکومت چلائیں گے. حکومت کچھ بناتا ہے تو لاکھ دفعہ بنائے، چلاتا ہے تو لاکھ دفعہ چلائے. ہم نے جو فیصلہ کیا ہے ہم نے اسی کی پیروی کرتے ہیں. یہ اٹل فیصلہ کہ آپ بلوچستان میں حکومت نہیں بنائیں گے. آپ کو ایک بلوچستان کیوں نظر آ رہا ہے؟ نہیں، کیونکہ وہاں نہیں ہماری اکثریت وہاں پر ہماری کوئی ایسی تعداد نہیں ہے کہ جسے ہم حکومت بنا سکے. تو خالص بلوچستان کو ٹارگیٹ کرنے کا کیا مطلب؟ نہیں ٹارگیٹ نہیں. ہم نے جو بھی کرنا ہوگا ہم ابھی تک ایک اصولی بات کہہ چکے ہیں کہ ہمارا پارلیمانی کردار ہوگا، کیونکہ ہم پارلیمانی کردار سے ہٹنے کا دستوری طور پر اختیار نہیں رکھتے. نہ میں بطور پارٹی کے امیر کے اختیار رکھتا ہوں، نہ میری وجہ سے عملہ اختیار رکھتی ہے، نہ میری وجہ سے شورا اختیار رکھتی ہے. یہ فیصلہ جنرل کونسل کو لینا پڑتا ہے. تو اب جس وقت جنرل کونسل بیٹھے گی اور اس کے سامنے سفارش آئے گی تو وہ فیصلہ پھر انہوں نے کرنا ہے کہ وہ ہمیں پارلیمنٹ سے جانے کو رخصت ہو جانے کو کہتے ہیں تو ہم سب چھوڑ دیں گے. اگر انہوں نے کہا نہیں پارلیمان جاری رہے، آپ لوگ اندر کام کرتے رہیں، تو پھر آپ اس کے مطابق چلیں گے. مولانا صاحب اگر جو آپ نے فرمایا کہ اور حکومتوں کو یہ نہیں لگا کہ اس میں دھاندلی زیادہ ہوئی ہے، لیکن پی ٹی آئی تو سب سے آگے کہہ رہی کہ دھاندلی ہوئی ہے اور پی ٹی آئی کے لوگ آپ کو آ کے ملے بھی ہیں، تو ان کے حوالے سے آپ کچھ فرمائیں گے کہ آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں اس سفر میں جو آپ کا ہے، کس طرح آپ کا ساتھ ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں اس میں آپ لوگ پہلے قدم کو آخری قدم ہی کہتے ہیں. یہ ہمارے ملک کا ایک ٹرینڈ چل رہا ہے اور ہمارے صحافی حضرات بھی جب سوال کرتے ہیں تو جس چیز کا ابھی ہم اس کو ابتدا بھی نہیں کہہ سکتے مکمل، اس کا فوراً سوال جو ہے اس کی انتہا و انجام پہ ہوتا ہے. میں نے تو آپ سے پوچھا ہی ہے کہ آگے میں ذرا عرض کروں، آپ کو پوری طرح علم ہے کہ جمعیت علماء اسلام اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان کتنے فاصلے ہیں
اور ان کے بارے میں ہماری سوچ کیا ہے، ہمارا نظریہ کیا ہے، اس پر ہمارے اعتراضات کیا ہیں، اپنی جگہ پر قائم ہے۔ اب اگر ان کا ایک وفد ہمارے گھر میں آتا ہے تو وہ پہلی دفعہ تو نہیں ہے، اس سے پہلے بھی آئے تھے، بالکل آئے تھے۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا ہے، ورکرز ہیں، نیچے لیول تک کارکن ہیں، اور کوئی کسی کے اوپر روک ٹوک نہیں ہے، وہ سوشل میڈیا پر جو کمنٹس دے دے، جو تبصرہ کر لے، اس کا تو کوئی انتہا نہیں ہے جی۔ لیکن ہم نے اس وقت بھی اپنے کارکنوں کو سختی سے روکا تھا کہ اگر میرے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو وہ آپ سب کا مہمان ہے، اور مہمان گھر سے چلا جائے تو اس کے پیچھے برا بولنا، غلط بولنا، یہ شرعاً حرام ہے، ناجائز ہے کہ آدمی مہمان چلا جائے اور آپ اس کی غیبت شروع کر دیجیے۔ تو ہم نے کہا کہ کوئی اس قسم کا منفی کمنٹ نہ دے، آج بھی اور کل بھی ہم یہی کہتے تھے، اور اگر ایسی کچھ ہوا بھی ہو تو میں نہیں سمجھوں گا کہ پھر وہ اچھا ہوا ہے، چاہے جس لیول پر بھی ہو۔ تو لوگ آتے ہیں، ہم بھی کب کسی کے پاس جائیں گے، کوئی ہمارے پاس آئے گا، ہم ایک دوسرے کی عزت بھی کریں گے، اور یہی تو بچا ہے ہمارے ملک میں کہ ہم ایک دوسرے کے پاس جائیں، دوسرے کو عزت کریں گے۔ تو یہ جو چیز ہوئی ہے یہ ان کے آنا ہے۔ اب آنے کے بعد انہوں نے بس صرف آنے کی حد تک ہے، باقی تو اب آگے جا کر کھلے گی بات۔ ہم بھی اپنے پارٹی کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھیں گے، ان کا کیا رد عمل آتا ہے، وہ جو اختلافات ہیں ہمارے جن بنیادوں پر، وہ کیا یکدم ہم ان کو سر کر سکیں گے، ان کو پھلانگ کر ہم ایک دوسرے کو گلے مل سکیں گے؟ تو یہ ایک بڑا سخت اور تلخ مراحل ہیں جو اس وقت موجود ہیں، اور اگر کوئی ایک فریق بھی کہہ دے کہ ہم معاملات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو بھی ہمیں شریعت کی تعلیمات کو سامنے رکھنا چاہیے۔ وہ انجنحوا للسلم فاجنح لها وتوکل علی اللہ، اگر وہ صلح کے لیے پر بھی چاہتے ہیں تو آپ بھی پر بھی چاہ جائیں اور اللہ پہ توکل رکھیں۔ تو ہم کسی کو سخت جواب نہیں دیتے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم جس لیول پر اختلاف رائے رکھتے ہیں، کیا پی ٹی آئی سے کیا ان اختلاف رائے کو ہم اس طرح ایک میٹنگ سے تحلیل کر سکتے ہیں؟ تو یہ تو بالکل ایک آغاز ہے، اور اس آغاز کے بعد ہم دوسرے قدم کیسے اٹھائیں گے، کس طرح اٹھائیں گے، سب چیزیں جماعت کے مشوروں کے ساتھ ہم اٹھائیں گے، دوستوں کے مشاورت کے ساتھ آگے بڑھیں گی۔ اور صرف پی ٹی آئی تو نہیں ہے جی، اور بھی بہت سی جماعتیں ہیں، بلوچستان میں وہ جماعتیں ہیں، کے پی میں وہ جماعتیں ہیں، سندھ میں جماعتیں ہیں کہ جو ان نتائج پہ اعتراض کر رہی ہیں اور وہ بھی احتجاج پر ہیں، ہم اسی پہ رابطہ رکھیں گے۔ جی، پی ٹی آئی کی تو دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈی آئی خان میں انہوں نے تقریباً ساری سیٹیں جیتی ہیں، تو جو ہاری ہیں آپ کی پارٹی نے تو وہ تو جیت کے بیٹھے ہیں۔ تو اگر کہیں کہ جی وہاں ہوئی ہے دھاندلی، تو وہ تو کہہ رہے ہیں ہمیں اور ملنی چاہیے 30-40۔ نہیں، میں گزارش کروں جی، ایک بات ہم نے بڑے وضاحت کے ساتھ ان سے کہی کہ جی دھاندلی تو ہوئی ہے، لیکن ہماری نظر میں تو دھاندلی آپ کے لیے ہوئی ہے۔ اچھا، آپ نے کہا کہ آپ کے لیے ہوئی ہے۔ آپ کے لیے ہوئی ہے، اور پھر آپ صوبے میں اتنی بڑی اکثریت دے گئے ہیں اور چند سیٹیں بچ گئی ہیں، ان کے لیے بھی آپ روڈ روکے ہوئے کہ یہ کیوں کسی اور کو مل گئی جی۔ تو یہ چیزیں آپس میں دوستانہ ماحول میں ہوئی ہیں۔ اچھا، آپ نے ان کو بتایا کہ دھاندلی تو تمہاری ہوئی ہے، بڑی دلچسپ بات گفتگو۔ ہمارے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب تشریف رکھتے ہیں اور ان سے ہم بات کریں، ان کی جو حکمت عملی ہے، سب کی نظر ان کی حکمت عملی پہ ہے کہ کیا ہوگی۔ اچھا، تو اس کا مطلب کہ پی ٹی آئی کا فی الحال ابھی کوئی بات کسی چیز پہ اگری نہیں کی ابتدا ہوئی ہے، وہ تشریف لائے ہیں، اور مہمان کے طور پر جب تشریف لاتے ہیں تو ہم ان کو اسی طرح لیں گے، اور اگر کوئی ہم سیاسی لوگ ہیں، سیاستدان کبھی نہ مذاکرات سے انکار کرتا ہے، نہ مذاکرات کے ذریعے سے مسئلے کے حل سے انکار کرتا ہے، بے شک ملک کے لیے بھی اچھا ہے۔ تو اپنی اپنی پوزیشن میں رہتے ہوئے اگر ہم اس کی تحلیل کی طرف جا سکتے ہیں تو یہ ایک اپنی سیاسی دنیا میں اسلام بھی ہمیں اس قسم کی تعلیمات دیتا ہے، تلخیاں بھی ہوتی ہیں، ایک سخت پوزیشن بھی ہوتی ہے۔ عمران خان کے کوئی پیغام دیا انہوں نے آپ کو؟ کیونکہ انہوں نے کام دیں گے نہیں، اتنا لفظ کہا ہے کہ ان کی اجازت سے ہم آئے ہیں اور ان کی خواہش سے ہم آئے ہیں۔ اچھا، تو یعنی کہ وہ تو پکے حکومت بھی بنا رہے ہیں وہاں کے پی کے میں، اور اپوزیشن میں بیٹھیں گے بھی، تو یہ ممکن ہے کہ آپ ان کو کسی عہدے کے لیے سپورٹ کریں یا آپ ان کی سپورٹ لیں، یعنی کہ اپوزیشن لیڈر یا کوئی کمیٹیز میں آپ نہیں، ہم اس حوالے سے ہم تحفظات کے ساتھ ایوان میں بیٹھ رہے ہیں، ہم کسی الیکشن وہاں پر جو ووٹنگ ہوگی اس میں حصہ نہیں لیں گے۔
کسی کو پرائم منسٹر وغیرہ کسی کے لیے نہیں، کسی پوسٹ کے لیے۔ اچھا، تو مولانا صاحب پھر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ جب تک فریش الیکشنز نہیں ہوں گے آپ متحرک نہیں ہوں گے، یہ بات درست ہے؟ یہ بات تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، جب تک فریش الیکشن نہیں ہوں گے ہم نے تو اس وقت مجھے سے عاملہ نے کوئی پارلیمانی کردار سے انکار نہیں کیا ہے، لیکن میں نے جو پہلے آپ سے کہا کہ اگر اس سے آگے ہم جاتے ہیں اور پارلیمانی سیاست کا راستہ ہی ترک کرتے ہیں تو اس کا فیصلہ پھر جنرل کونسل ہی کرے گی۔ جی، تو اس کا مطلب یہ بڑی اچھی بات ہے، خوشائن بات ہے کہ آپ یہ نہیں فرما رہے کہ آپ پارلیمانی سیاست چھوڑ کے بیٹھے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ابھی اس پہ گفتگو ہو رہی ہے، یعنی کہ وہ ایک آپشن ہے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر بہت سخت پوزیشن لی مولانا صاحب نے اور اگر سڑک پر باہر نکل آئے تو یہ مارشل لاء کی بھی کا خطرہ ہو سکتا ہے، تو اس پہ آپ؟ ماشاء اللہ پہلی بھی آئی ہیں اور ہم نے میدان میں اس کا مقابلہ کیا ہے، ہم جیلوں میں گئے ہیں، مشرف کے زمانے میں بھی جیلوں میں تھے ہم لوگ، الحق کے زمانے میں بھی جیلوں میں تھے، الیکشن میں بھی تھے۔ تو وہ ایک کمٹمنٹ جو ہماری آئین کے ساتھ ہے وہ کمٹمنٹ تو ہم ختم نہیں کرتے تھے، اس کو تو ہم نے حلف اٹھائے ہوئے ہیں۔ اب ایک فوج ہے اور فوج کی قیادت ہے کہ وہ حلف اٹھاتی ہے کہ ہم نے سیاست میں کوئی مداخلت نہیں کرنی، اور قدم قدم اپنا حلف چھوڑتے رہتے ہیں، اور ایک سیاستدان ہے کہ وہ حلف اٹھاتا ہے کہ میں نے آئینی راستہ نہیں چھوڑنا اور اپنے فیصلے پر قائم رہتا ہے۔ جی، تو ہم نے تو حلف اٹھایا ہوا ہے۔ جی، بس یعنی کہ جنرل مشرف جب تھے اس وقت آپ نے تھوڑا ان کے ساتھ کوآپریٹ کیا؟ نہیں، کوآپریٹ کو ایسے ایک غلط رنگ دے رہے ہیں لوگ، کوآپریشن کیا تھا؟ ایل ایف او کو سپورٹ کیا تھا آپ نے جو انہیں؟ نہیں، ایل ایف او چھوڑیں گے آپ، یہ دیکھیے ایک انٹرنل پالیٹکس ہوتی ہے، ایک ایکسٹرنل پالیٹکس ہوتی ہے۔ اچھا، دونوں چیزیں اس زمانے میں عروج پر تھی، افغانستان پر امریکہ کا حملہ، پاکستان کا ان کو اڈے دینا، پاکستان کا ان کو فضائیں دینا، اس میں ملک کی اندر کی سیاست کے پر ہم نے باہر کے اس ایکشن کو ترجیح دی اور اس کے مقابلے میں ہم میدان میں نکل آئے، تو ہم نے اس وقت مشرف سے بھی جنگ لڑی، امریکہ سے بھی جنگ لڑی، ناٹو سے بھی جنگ لڑی، روڈوں پر آئے، تحریک چلائی، اور اس کے پاداش میں ہم جیلوں میں گئے۔ جو ہماری دوسری سیاسی پارٹیاں ہیں انہوں نے اس بین الاقوامی مسئلے کو سوچا ہی نہیں، صرف اپنے اس پر فوکس کرتے رہے کہ جی ہم مشرف کے ساتھ اقتدار کی جنگ لڑے گی۔ تو اقتدار کی جنگ ایک ثانوی چیز ہوتی ہے جو آپ کو اپنی جدوجہد کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے، نہیں کہ ہمارا حتمی ہدف یہ ہو کہ ہم نے یہی کچھ حاصل کرنا ہے، کریں گے اس کی جدوجہد بھی کیا ہے، لیکن اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم پھر عالمی قوتوں کا ایک اسلامی ملک پر اس طرح حملہ اور پھر ہم مسلمان کے مقابلے میں ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ اس ایشو پر ہم نے ان کے ساتھ جنگ لڑی، اور ایل ایف او کو بھی تو پارلیمنٹ کے راستے سے کیا، یہ تو نہیں کہ ہم نے کوئی اس کے اسی کے ہاتھ سے تو نکالنے کے لیے تدریجی عمل تھا کہ جتنا ہم ان کے ہاتھ سے نکال سکے چیزوں کو اتنا نکالا، جو رہ گئی وہ ہمارے دل میں قلق تھا، وہ ہمارے ضمیر پر بوجھ تھا جو ہم نے 18ویں ترمیم میں نکالا۔ تو ابھی بھی تو فوج کی جو ٹاپ کمانڈ ہے وہ کہتی ہے حالات دیکھیں، دنیا کے دیکھیں حالات، مشرق وسطیٰ میں دیکھیں اور ملک کے اندر اقتصادی دیکھیں، تو ضرورت ہے کہ سب مل کے چلیں، PDM2 بنے، یہ بھی ہو۔ ہم تنزل کی طرف گئے ہیں اس دن سے جب ہم نے یہ جملے استعمال کر کے قوم کو بلیک میل کیا۔ وہ تو بڑے سال ہو گئے ہیں، ان کو تو 3 دہائیاں اول دن سے حضرت ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، تو پھر ارادے باندھتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، ہماری بات ہے۔ تو مولانا صاحب آپ کے پاس، آپ کی پارٹی کے پاس وہ فارم 45 ہیں جس سے کہ جیسے اور پارٹیز کے پاس ہیں، PTI وغیرہ کے پاس، وہ تو بار بار دکھاتے ہیں، ابھی پریس کانفرنس بھی کی جہاں سائن شدہ ہیں کہ جی اتنے ووٹ ہم نے بھی جلسوں میں دکھائے ہیں، جلسوں میں دکھائے ہیں، ہمارے لوگوں نے جلسوں میں دکھائے ہیں۔ آپ کے پاس بھی ہیں فارم 45؟ اچھا، تو اس کا مطلب کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ 45 بھی ہے، 47 بھی ہے؟ جی جی جی، اس میں تبدیل بھی کیا گیا ہے۔ جی جی، تو آپ کے اندازے سے کتنے حلقوں سے آپ لوگوں کو جو جیتنا تھا تو نہیں آپ جیت پائے؟ نہیں، اس میں پڑتا ہی نہیں ہوگا کون سے 1 اور 2 نمبر مجبوری تو پھر ملک الیکشن پہ ہمیں۔ اچھا، تو اب جو حکومت بنی ہے، شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر بنا رہے ہیں، کچھ جو ان کے حامی ہیں وہ کہتے ہیں جی انہوں نے PDM2 اتنے مہینے 16-18 مہینے چلائی، وہ کولیشن کے بادشاہ ہیں، وہ لے کے چلیں گے سب کو۔ میں نے ان کو دعوت دی ہے کہ آپ اپوزیشن میں بیٹھیں، حکومت نہ بنائیں، اور اگر اس کے لیے ملاقات کی ضرورت پڑ گئی تو میں نواز شریف سے ملنے بھی چاہوں گا۔ تو ان سے آپ کا کوئی رابطہ ہوا ہے؟ ابھی تک رابطہ نہیں ہوا، لیکن میں آپ سے پہلی مرتبہ شیئر کر رہا ہوں کہ اگر اس لیے مجھے ملنا بھی پڑ گیا، اب دیکھتے ہیں، دوستوں سے مشورہ کروں گا، کیونکہ ہم نے ان کو دوست کے طور پر مشورہ دیا ہے
ہم نے مل کر کام کیا ہے اور ہم نے ایک دوسرے کا بڑا ایک سہارا بنے ہیں. ہم نے بڑی بڑی مشکل میں جب وہ جیلوں میں تھے, ان کو باہر کام کرنے نہیں دیا جا رہا تھا, تو یہاں چوکوں پہ کھڑے ہو کر ہم نے جلسوں میں یہ کہا تھا کہ میاں صاحب ہم قوم کو آپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دیں گے جی, اور نہیں ہونے دی, پھر نہیں ہونے دیا ہم نے جی. ہم نے ملین مارچ کیے, ہم نے آزادی مارچ کیا, پی ڈی ایم کے بعد پھر ہم نے پورے ملک کو چھان لیا ہم نے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ان کے ساتھ دشمنی ہے ہماری, نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ دشمنی ہے, پیپلز پارٹی والے بھی ہمارے دوست ہیں. اور پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے, ایک ملاقات میرے ساتھ ہو گئی اور وہ بوچھاڑ کر دی انہوں نے ہمارے اوپر کہ جیسے کوئی بہت طوفان آ گیا ہے. میں اپنے ان دوستوں کو کوئی جواب بھی نہیں دوں گا, کوئی تلخ جواب بھی نہیں دوں گا, الا یہ کہ کوئی ایسی بات وہ چھیڑ دے کہ جس کی وضاحت کرنی ضروری ہے. دیکھیے زرداری صاحب تو مفاہمت کے کہا جاتا ہے کہ وہ سب سے بہتر سمجھتے ہیں مفاہمت کی سیاست, تو بڑا عجب لگ رہا ہے کہ آپ میں اور زرداری صاحب میں کوئی اس وقت روابط نہیں ہے. یہ بڑا پاکستان کی سیاست کو اور آپ دونوں کو دیکھتے ہوئے تو یہ بڑا ان یوزول چیز. محترمہ زرداری صاحب کو شاید آپ اتنا نہیں جانتے جتنا کہ میں جانتا ہوں. یقیناً آپ بہتر جانتے ہیں. وہ میرے ذاتی دوست ہیں اور ایک لمبے عرصے کی دوستی ہے. جی میں جانتی ہوں, اسی لیے پوچھا. مفاہمت کا بادشاہ نہیں ہے, مفادات کا بادشاہ ہے. اچھا جی, وہ بس پھر یہی وہی نا, وہ لوگ ہر کہتے ہیں جہاں سے ملے, فضل الرحمان سے ملے, نواز شریف سے ملے, جس سے بھی ملے. لیکن وہ پاکستان کی سیاست میں مولانا صاحب آپ نے تو دیکھی ہر ایک ہی مفاہمت کا بادشاہ, ہر ایک ہی مفادات کا, یعنی ہر ایک نے ملٹری کے ساتھ بھی, اس کے ساتھ بھی, آج دشمن کل دوستی. یہ تو پاکستان کی سیاست میں ہر ایک نے, دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر پارٹی کے مفادات بھی ہوتے ہیں اور وہ نظریاتی حوالے سے بھی, لیکن اصول کے تابع ہمیں چلنا چاہیے, اصول کے تابع نہیں. لیکن مطلب اگر میں بریک لیتے ہیں آپ کے پاس واپس آؤں, کیونکہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر مولانا صاحب کو اس وقت 20 زیادہ سیٹیں ملی ہوتی تو مولانا صاحب ناراض نہ ہوتے. اگر پچھلی دفعہ یہ بات آپ کی صحیح ہے. اگر میں خراب نہ کیا جائے میرے موقف کو, میں اس پہ اپنے حوالے سے, میری جماعت ہے اس نے الیکشن میں حصہ لیا ہے, اس کو عوامی قبولیت کا معلوم تھا. میں بلدیاتی الیکشن میں جو فتوحات حاصل کی وہ کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے زیادہ جو نشانہ بنایا گیا ہے دھاندلی کا وہ جے یو آئی کو بنایا. اچھا, مولانا فضل الرحمان صاحب تشریف رکھتے ہیں. مولانا صاحب اسٹیبلشمنٹ سے کسی نے آپ سے کوئی کانٹیکٹ کیا, کوئی بات چیت کرنے کی کوشش کی؟ کیونکہ میں اس پر کوئی بات نہیں کروں گا. اچھا, بات نہیں ہماری طرف سے بالکل آپ نہیں, اس میں نہیں بولنا چاہتے, کلیئر کٹ. اچھا, کلیئر کٹ بولنا نہیں چاہتے, بس کلیئر کٹ بولنا نہیں چاہتے نا, یہی فرما رہے ہیں. جی بالکل نہیں بولنا چاہتے. تو پھر اگر نہیں بولنا چاہتے نا جی, نہ پھر اٹ کین بی آئیدر وے. تو مولانا صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ ٹارگٹ کیا جے یو آئی کو, تو ہر جماعت کہہ رہی ہے. دیکھیں ہم گئے مختلف علاقوں میں, تو کے پی کے میں ہمیں لگا کہ ہم, اور یہ ہم نے سارا اسکرین پہ دکھایا, جہاں ہم جا رہے تھے ہم ڈی آئی خان نہیں گئے, ہم نوشہرہ گئے اور مردان گئے, پھر ملتان گئے, پھر سمندری وغیرہ. تو لگ رہا تھا کہ جیسے, اور میں نے آپ سے کہا جیسے لگ رہا تھا, کیونکہ اتنی سے اس میں تو آپ نہیں بتا سکتے, کہ جیسے پی ٹی آئی کی کوئی ویو ہے. آپ کو نہیں لگتا جو مشکلات کا آپ کہتے ہیں پی ڈی ایم کی حکومت میں ہوئی, تو اس کے رد عمل میں یا جو بھی کہ عمران خان جیل میں یہ وہ, تو لوگوں نے ایک ویو تھی, تو پی ٹی آئی کہتی ہے سب سے زیادہ ہمارے ساتھ. میرے نظر میں پی ٹی آئی کا ویو تو بہت دور کی بات ہے, جھونکا بھی نہیں تھا. اچھا, اور ہم نے نہیں دیکھا الیکشن کمپین میں کوئی اس طرح کی ویو, کیونکہ ہم الیکشن کے میدان میں تو ہم تھے. ہم دیکھ رہے تھے کہ کمپیننگ میں جو ہم گاؤں جا رہے ہیں, محلے جا رہے ہیں, گلی جا رہے ہیں, تو نہیں تھی تو وہاں تو کوئی ہمارے سامنے کمپین نہیں تھی. انہوں نے آن لائن کیا, اور آن لائن اگر کیا ہے تو پھر یہ آن لائن اگر انہوں نے کیا ہے تو یہ پنجاب میں کیوں نہیں کر سکے, یہ پھر سندھ میں کیوں نہیں کر سکے, پھر یہ بلوچستان میں کیوں نہیں کر سکے, یہاں کیوں کر سکے. پنجاب میں کافی چیز لی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن وہ ویو تو نہیں کہا جا سکتا نا اس کو جی, اس طرح تو نہیں لیا جیسا کہ ویو ہوتی ہے جی. لیکن ان کے لوگوں کو پکڑا وکڑا ہے, انہوں نے سارے جو نکالے. تو اگر آپ نے بات ویو کی ہے, ان کے لوگ معلوم تھے کہ جب ایک کینڈیڈیٹ آزاد بھی کھڑا ہے لیکن تصویر اپنے ساتھ عمران خان کی لگائی ہوئی ہے, تو وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے ان کے ووٹرز کو, ورکرز کو متوجہ کیا ہے اپنی طرف, وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن یہ بات اپنی جگہ پر ایک سوال ہے
کہ جو چیزیں ان کے حق میں کہی جا رہی ہیں وہ ملک کے مجموعی ماحول میں پھر وہی بات تضادات کا شکار ہو جاتی ہے جی. اگر کوئی کہتا ہے جی کہ آپ کو اس لیے ووٹ نہیں ملا کہ آپ 1.5 سال حکومت میں شامل تھے اور اس نے مہنگائی ختم نہیں کی اور معاش و خوشحالی نہیں آ سکی، تو پھر اس کے زد میں تو سب سے پہلے مسلم لیگ کو آنا چاہیے تھا. قیادت تو اس کے ہاتھ میں تھی. پھر دوسرے نمبر پر تو سندھ میں آنا چاہیے تھا، پھر پارٹی کے خلاف آنا چاہیے تھا. مسلم لیگ کو مولانا صاحب سیٹیں تو بہت کم ملی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو دی گئی ہیں سیٹیں، اور آپ کیا فرماتے ہیں؟ بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ مسلم لیگ ہاری ہے، اس کو سیٹیں دی گئی ہیں. نہیں، یہ تو اپنی جگہ پر ہے. بات میں کر رہا ہوں اس کی کہ جو دلیل کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کچھ دیا نہیں، تو پھر تو وہاں ان کو صاف ہو جانا چاہیے تھا جی. اگر کے پی میں ہمیں صاف کیا گیا اور دلیل یہ ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر دھاندلی نہیں ہوئی تو پھر میں اسٹیبلشمنٹ سے ضرور یہ کہوں گا کہ پھر آپ کا جو 9 مئی کا جو بیانیہ اور جو دفن ہو گیا نا، تو اس قسم کے اصولی تضاد میں جس طرح وہ پھنسی ہوئی ہے، کوئی جواب اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے جی. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جی کہ اگر آپ اس کو ڈسکس کریں تو 1000 سوالات پیدا ہوتے ہیں اس چیز. لیکن میں نے جتنا کہہ دیا ہے فی الحال اس پہ اکتفا کر لیں، اور یہ صورتحال آگے وقت پر چھوڑ دے. ذرا کچھ چیزیں ہم اپنے الفاظ میں شاید اس پر کسی کو مطمئن نہ کر سکیں تو پھر ہم حالات کے حوالے کر دیتے ہیں اور پھر وقت بتاتا ہے کہ ہماری بات صحیح ہے. تو ہم آخر میں یہ کہیں تو درست ہوگا کہ آپ نے ابھی پارلیمانی جو سیاست ہے اس کو خیر بات نہیں کہا، ابھی اس پہ دیکھا جائے گا. اور دوسرا یہ کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ابھی پہلی بات ہوئی ہے، آگے ہوتی یا نہیں ہوتی وہ وقت بتائے. ظاہر ہے جی، اور پوری جماعت کے مشاورت سے ہم آگے بڑھیں گے کہ بڑھ بھی سکتے ہیں نہیں بڑھ سکتے. وہ جو ہمارے درمیان تلخ دیوار نہیں پہاڑ کھڑے ہیں ان کو ہم کس طرح پھیلانے گے، کس طرح عبور کریں گے. لیکن تاہم میں ایک اعادہ کرتا ہوں 2 الفاظ میں کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم معاملات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم بھی سیاسی لوگ ہیں، تو معاملات کو خراب کرنے والے تو ہم بھی نہیں ہیں. ٹھیک کرتے ہیں، کیسے ٹھیک ہوں گے یہ بڑی اہم بات ہے کہ آپ گفتگو کے لیے تیار ہیں. گفتگو تو ہم ہر ایک سے پہلے تو نہیں کیا، پہلے بھی کیا ہے، ٹھیک، پہلے بھی ہم بیٹھے ہیں. وفود آئے ہیں ان کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں جی جی، اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہر ایک کے ساتھ گفتگو کے لیے تیار ہے. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب ہم سے بات کرنے کا. ناظرین، آپ نے مولانا صاحب سے بڑی کھری کھری بات سنی جو انہوں نے فرمایا، ہر ہم نے سوال اٹھایا. اب اجازت مانگتے ہیں آپ سے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.